خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اس کی برکات حاصل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام رضوان نصیر ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوں اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں جاتا ہوں اس میں، اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں طواف جب کر رہا تھا تو خانہ کعبہ کا چکر بھی میں اڑ کے لگا رہا تھا۔ تو برائے مہربانی اگر اس کا جواب مل جائے تو بہت بہت شکریہ۔ جی کیا فرمائیں گے؟ جی خواب میں اڑتا دیکھتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ٹھیک، تب تو اچھا ہے، جیسا پرندہ اڑتا ہے درست طور پر، تو یہ حالات کے پازیٹیو ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے اور سفر اور ٹریول کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کی زندگی میں ٹریول بہت زیادہ ہو۔ بعض اوقات کسی سفر کا ہم ارادہ رکھتے ہیں لیکن بہت دنوں سے ہم اسے نہیں کر پا رہے ہوتے، پوسٹ پونڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو خواب کے ذریعے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اب عنقریب وہ سفر درپیش ہو جائے گا۔ انہوں نے طواف کا بھی ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے عنقریب جو ہے وہ حاضری مکہ نصیب فرمائے، تو کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب کو حرمین کی حاضریاں عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے میری والدہ نے خواب دیکھا ہے، کراچی سے ہیں، کہ انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گہوارے میں ہوں، یعنی میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور لوگ آس پاس میرے کھڑے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ضروری نہیں کہ جس کی موت دیکھی جائے اس کا انتقال کا ہی وقت ہو، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کسی مشکل سے چھٹکارے کی بھی صورت ہوتی ہے، صحیح، تو اسے پازیٹیو لیں اور کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اور بعض اوقات یہ بندے کو اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، فکر آخرت کرے اور ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کے لیے گناہوں کا باعث ہو اور آخرت کے اعتبار سے نقصان کا باعث ہو سکتا ہو، اور وہ اعمال اختیار کرے کہ جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہو سکتے ہوں۔ تو یہ ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے، اشارہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو درازی عمر عطا فرمائے، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ آمین آمین۔ اسی طرح ایک اور ہیں، سائل کہہ رہے ہیں جی میری بھانجی نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2-3 دن سے لگاتار وہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ میری بھانجی اور اس کی پھپھو دونوں قبرستان میں گئے ہیں اور مردے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں جن پر کیڑے اور بچھو وغیرہ چمٹے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو صاف کر کے دوبارہ دفن کر دیتی ہیں۔ یہ کسی خیال کا نتیجہ تو ہو ہی سکتا ہے، بعض اوقات کسی کے ذہن میں کوئی خیالات اس طرح کے چل رہے ہوں تو بھی یہ خواب نظر آتا ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ کسی چھپی ہوئی بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں، ان کے خاندان میں یا ان کے سامنے کوئی ایسی بات پوشیدہ ظاہر ہو جو کہ بہت راز والی بات ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی راز کی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ کانشیس رہنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کی راز کی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اسے کتنا راز میں رکھتے ہیں۔ صحیح، ہر چھپی ہوئی بات کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہوتا، ٹھیک، اور یہ عادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ پرسنالٹی کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ہر ایک کی بات ہر ایک سے کر دیتے ہیں تو لوگوں کا ان پر اعتماد بھی نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی قرب رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کو اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی بات کریں گے
تو یہ اس کو اپنے پاس رکھے گا، ٹھیک بلکہ ان کو یہ خوف رہتا ہے۔ تو جب آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اول تو ہم کسی کی چھپی ہوئی بات کی طرف تجسس سے غور و فکر نہ کریں، پیچھے نہ پڑیں، اور اگر کوئی بات معلوم ہو بھی جائے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ مجھ تک پہنچی ہے تو مجھ تک رہے۔ جس طرح ہم اپنی ہر بات ہر ایک تک پہنچنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ اپنے صحیح، اندر پرسنالٹی میں یہ چیز ہمیں ضرور ڈیولپ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کریں، خواب میں دیکھا ہے کہ نل میں کنکر ڈالنے پر اس میں سے مگرمچھ کے بچے اور سانپ نکلتے ہیں۔ حسنین عطاریہ رحیم یار خان سے کیا فرمائیں؟ فضول سا خواب ہے، بے رب سا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ صحیح ہے جی۔ کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک حسین و جمیل سفید عمامہ سفید لباس زیب تن کی بزرگ ہستی جلوہ فرما ہے اور ان کے سامنے خوبصورت نال پاک ہے۔ بزرگ نے میری طرف مڑ کر دیکھا، آدھے چہرے پر نظر پڑی اور میں پیچھے کھڑے ہو کر سوچ رہی ہوں کہ یہ کون ہے، تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ اگر خواب میں کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، بہت ہی یہ بابرکت ہے، اور یہ تو بشارت ہے اس امت کے لیے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ ٹھیک، تو خواہ یہ پوری طرح سے زیارت نہ کر سکی، بہرحال جو بھی ان کی کیفیت تھی اچھا اور مبارک ہے۔ اس کی بہت ساری تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک، خاص طور پر اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اللہ پاک اسے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ علم کی بھی علامت ہے، عزت اور اکرام میں اضافہ ہونے کی بھی یہ دلیل ہے۔ تو مجموعی طور پر بہت ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک برکات نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کال کی جانب۔ کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں نا حج کر رہا ہوں اور اینڈ پہ جو ہے نا جالیاں چومنے کے ٹائم میں جو ہے نا بارش ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے نا چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ سر عثمان غنی بات کر رہا ہوں۔ سر خواب یہ میری وائف نے دیکھا ہے کہ حرم شریف میں نا 79 گیٹ پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مقصود بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو رات میں خواب آیا ہے کہ ایک پانی والا نالا ہے، اس میں ایک بڑا سانپ جا رہا ہے، تو اس نے منہ کھولا ہوا ہے، یہ پیچھے سے بولتی ہے نا تو وہ آواز دیتی ہے تو وہ پیچھے مڑ جاتا ہے اس کی طرف، لیکن اس کو وہ کہتا کچھ نہیں، لیکن اس نے منہ کھولا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے ایک نا چھوٹا سانپ آ رہا ہے تیز تیز چلتے ہوئے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اس سے بچنا، یہ سانپ جو ہے نا یہ خطرناک ہے، تو اس کی آپ تعبیر سر بتا دیں۔ پہلے سال کہہ رہے ہیں کہ خود کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر روزے کی جالیاں چومنے کے لیے جاتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ حج کرتے ہوئے دیکھنا اچھا ہے، مبارک ہے، اور جالی مبارک پر حاضری دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ بھی مبارک ہے۔ کوشش کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، اللہ پاک ضرور یہ مبارک سفر نصیب فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے کہ جی حرم کے گیٹ نمبر 79 پر بکرا ذبح کرتے دیکھا ہے وائف نے۔ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا، ان گیٹس کے آس پاس آپ جو ہے وہ ظاہر اس طرح کا میٹر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے خواب کا معاملہ ہے، تو حرم کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا اچھا ہے۔ بظاہر ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں کچھ ذبح کر کے صدقہ کرنے کی نیت ہوگی یا وہاں پہ کچھ تقسیم کرنے کی نیت ہوگی، اگرچہ انہوں نے بیان تو نہیں کیا، لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ وہاں پر میں جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، پیش کروں۔ تو پازیٹیو ہے، انشاءاللہ ضرور وہاں کی حاضری نصیب ہوگی، اسباب کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بار بار اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی پانی کا نالا دیکھا ہے وائف نے، اس میں بڑا سا سانپ ہوتا ہے اور کہتا کچھ نہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹا سانپ ہوتا ہے، تو اس سے لوگ جو ہے وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ یہ نقصان والا ہے، کیا فرمائیں گے؟ سانپ تو نقصان ہی پہنچاتا ہے اور دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، برا ہی خواب اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ صحیح، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، دعا وغیرہ کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سلسلہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ میسیج بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 دن سے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کچرا نظر آتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ یہ کیوں ہے، کبھی وہ
ڈسٹ بین میں ہوتا ہے اور کبھی ہمارے گھر کے صحن میں بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پریشانی کی حاجت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ڈسٹ بن ہوتا ہی کچرے کے لیے، اور گھر میں صحن میں کچرا بعض اوقات پھیل بھی جاتا ہے، تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس ٹھیک۔ کی طرف توجہ بھی نہ کریں اور اس کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہوں۔ اچھا، بعض کا اثر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز پسند نہیں ہے اگر وہ خواب کے اندر نظر آ جائے تو اس سے بھی ایک ذہنی طور پر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ کیوں نظر آ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے نیچرل ہے، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اور وہ آپ خواب میں دیکھیں گے تو آپ کو تشویش تو ہوگی، ظاہر ہے کہ میں اس کو لائک تو نہیں کروں گا۔ صحیح۔ ہر شخص خواب میں بھی وہی دیکھنا پسند کرے گا جسے وہ جاگتے ہوئے اچھا سمجھتا ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سب سے جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ کے بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی ہے، اور سمپل سی دعا ہے، یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے نتیجے سے، برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، تو پھر تسلی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس سے بڑی تسلی حاصل ہوتی ہے، اور تسلی بھی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ میرے رب کا اپنا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کے بارگاہ میں کی جانے والی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، تو بندہ جب دعا کر لیتا ہے تو ایک تو محفوظ بھی رہے گا، دوسرا دل کی تسلی کا بھی یہ باعث اور سبب ہوگا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تشویش والی بات ہوتی ہے تو ہم تجسس کی وجہ سے یا ویسے ہی گھبراہٹ کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی سے وہ شیئر کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے آپ کے لیے یہ بات نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا کام، آپ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں کہ اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے آپ کو برائی سے اور نقصان سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل نقصان کا سلسلہ ہوا بھی تو اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پاک تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی اکاڑا پنجاب سے ہیں کہ میری والدہ نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ مجھے بار بار بتا رہی ہیں اور ڈر ڈر کے بتا رہی ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، اور یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ پھر یہ کسی کو بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی باقی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، برائے کرم اس کا بتا دیں۔ کچھ دینی ماحول سے وابستہ معلوم ہوتی ہیں، یا کم از کم معلومات ہوں گی، کیونکہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، صحیح۔ کچھ صغرا یعنی کہ چھوٹی نشانیاں ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں، اور بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں تشریف لانا بھی ہے، تو آلموسٹ وہی چیزیں جو کہ ہمیں کتابوں میں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، تو ان کے کوئی ذہنی خیال کی وجہ سے ایسا خواب نظر آ گیا ہوگا، تو اس کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، البتہ قیامت یا اس کا منظر دیکھنا اپنے لیے بندہ تنبیہ سمجھے اور فکر آخرت کرے، اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے، اور وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہا اس کی طرف کوشش کرے۔ اللہ پاک انہیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اسی طرح کہہ رہے جی خواب کے اندر کالے جامن دیکھنا کیسا ہے؟ جامن اگر پکا ہوا ہے اور جیسا پک کر تیار ہوتا ہے تو عموماً اس کا کلر بلیک ہی ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے پکے ہوئے ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو اچھا ہے پکا ہوا پھل دیکھنا، اور موسم ہے اگر اس کا تو اس کو موسم میں دیکھنا یہ بہت زیادہ نفع کی اور خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کراچی میں جامن کے درخت دیکھنے میں آتے تھے، صحیح۔ لیکن اب جو ہے وہ شاید بہت کم ہو گئے ہیں۔ ابھی تو ٹھیلوں پہ بھی کم نظر آتے ہیں جامن تو۔ جی، اللہ عافیت فرمائے۔ ایک ویڈیو سوال ہے وہ شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میرا تعلق بھاولپور سے ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ وہ بندہ جو بار بار دیکھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، یا کسی اور کو دیکھے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی بار بار ایکسیڈنٹ دیکھنا یا خود کو ایسے دیکھنا کہ فوت ہو گئے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ایکسیڈنٹ کا دیکھنا تو عموماً ہمارے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، چونکہ خبریں آس پاس واقعات دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ اس وجہ سے خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ڈرائیو کرتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے، بعض اوقات ہم خود ہی اپنے ایکسیڈنٹ کا، حادثے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں،
جیسا چلانا چاہیے، جیسا سفر کرنا چاہیے ویسا ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو اس سے اپنے آپ کو بندہ دور رکھے اور کچھ صدقہ وغیرہ کر دے، تاکہ اگر کوئی حقیقت میں ایسا واقعہ ہونے والا ہو تو اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، میں بلال بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال کیے جائیں جن سے اچھے اچھے خواب آیا کریں اور خواب میں بزرگان دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے زبردستی، میں نہیں چاہتا کہ میری شادی ہو اور میری شادی ہو رہی ہے، نہیں شادی شدہ نہیں۔ آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، عمل بتا دیں جس سے اچھے خواب آئیں۔ یہ بہت ساروں کا ہو سکتا ہے، ہو بے خوابی بھی ہوتی ہے، بعضوں کو عجیب عجیب خواب بھی آتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے اچھے خواب آئیں، بزرگان دین نظر آئیں۔ ہر اچھا عمل اچھے خواب کا باعث اور سبب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے اندر کوئی اسپیسیفک عمل نہیں ہے کہ اگر یہ کریں گے تو ہی کوئی اچھا خواب نظر آئے گا۔ جو بھی نیک کام ہے وہ آپ کرتے رہیں، اور خاص طور پر اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں، کیونکہ خواب کا بہت حد تک تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسا ہمارا دھیان اور خیال ہوگا، ویسا ہی خواب نظر آئے گا۔ صحیح۔ تو ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اس کا جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ کثرت درود کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، بعض مخصوص درود پاک بھی اس تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھیں، اور اگر وہ یاد نہ بھی ہو تو شب و روز جب جب وقت ملے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے زیارت نصیب ہو، ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اور درود پاک کی برکت سے بہت سو کو خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہی وظیفہ اختیار کرے، انشاءاللہ باعث برکت ہوگا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے بات کی تو ایک بات یاد آ گئی۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں، عرب شریف کے ہیں، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جب سوتے ہیں رات کو غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ایک اسپیشل ان کا لباس ہے پہننے کے لیے، اور وہ پہنتے ہیں، اور بستر بھی عالی شان ہے، اور مطلب یوں اہتمام کے ساتھ ایک سوتے ہیں۔ تو وہ نارملی جو روٹین میں نا وہ ایسا لباس نہیں پہنتے۔ اچھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سونے میں تو لوگ نارملی لباس ایسا نہیں پہنتے، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ خواب میں کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور میری حالت ایسی ہو کہ جس میں میں لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے روزانہ اس اہتمام کے ساتھ میں سوتا ہوں کہ کاش آج کرم ہو جائے اور آج کرم ہو جائے۔ تو ایسے بھی عشاء کے جو ہے نا وہ انداز ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب ہو سکتا ہے ان کو بارہا زیارت نصیب بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ ملاقات تو نہیں ہوئی۔ جو بھی ہیں، دیکھیں عشق ہے، محبت ہے، اور بہت ہی خوب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ سونے سے پہلے ہم موبائل دیکھنے کے بجائے ذکر و درود کرتے ہوئے سوئیں۔ اب یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بالکل بالکل، اور اس کا جو ذہن پر جو ایفیکٹ ہے اور مینٹل ہیلتھ پر جو ایفیکٹ ہے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ بیڈ پر لیٹے لیٹے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اسکرین کو سکرول کر رہے ہیں، اور گھنٹوں یا بہت ٹائم تک دیکھتے دیکھتے لوگ سوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا جو سسٹم ہے دماغ کا وہ صحیح کام نہیں کرتا، اور آپ کو جو آرام دہ نیند ہے وہ نہیں مل پاتی۔ اور اس پر تو اب بہت زیادہ ریسرچ بھی کی جا رہی ہے، بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کرنے جائیں گے تو آپ کو کئی ایک ایسے ویڈیوز بھی مل جائیں گے، کالمز بھی مل جائیں گے، بلاگز بھی مل جائیں گے کہ سونے سے پہلے دیر تک موبائل فون یوز کرنا یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آرام دہ نیند کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور اچھی سوچوں کے ساتھ سوئیں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ سونے سے کچھ دیر پہلے، خواہ وہ آدھا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ ہے، موبائل فون یا کسی بھی الیکٹریکل جو ڈیوائسز ہیں
ان کو استعمال کرنا بند کر دیں. اگرچہ وہ پازیٹیو استعمال ہے پھر بھی صحیح. اس کو آپ سائڈ پر کر دیں. جتنا آپ نیچرل انداز پر اور اپنے ذہن کو اطمینان کے ساتھ آپ سوئیں گے انشاءاللہ اتنی ہی اچھی نیند ہوگی. اور اچھی نیند یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یوں سمجھیے کہ سارے دن میں ہمارے جو سیلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اب ان کو ریلیکس موڈ کے اندر بھیجا جاتا ہے ایک طرح سے, اور وہ دوبارہ آپ کی انرجی جو ہے وہ ری گین ہوتی ہے. بہت سارے فنکشنز ہیں جو صرف سونے کے دوران ہی ریکال ہوتے ہیں. تو جتنا پرسکون نیند ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اچھا آپ کا سلسلہ رہے گا اور خواب بھی اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ الکریم. اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی میرے گھر والے زبردستی شادی کر رہے ہیں اور میں شادی کرنا نہیں چاہتا اور میری شادی ہوئی نہیں ابھی تک, کیا فرمائیں گے؟ اب یہ تو ان کے ذہن کی اختراع معلوم ہوتی ہے. شادی ہوئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے صحیح. بحث چل رہی ہو گھر کے اندر, یا ان کے اپنے اندر ہی کوئی جنگ چل رہی ہو اور ان خیالات کا نتیجہ ہو. بہرحال اس خواب کی بنیاد پر نہ ذہن بنائیں گھر والوں کے بارے میں, نہ ہی کوئی ایسا سوچیں. بہت حد تک ان چیزوں کا آپ کے خیالات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, لیکن اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف پر امپیکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بس اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں, اور جو بھی شادی کا سلسلہ جب بھی ہوگا تو ظاہر ہے گھر میں گفتگو ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. گھر والے زبردستی کرتے ہوں ایسا ہوتا تو ہوگا لیکن بہت کم ہوتا ہے. خواب کی بنیاد پر اپنی کوئی سوچ نیگیٹو ہرگز نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی, کچھ میسیجز بھی ہیں انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. صاحب میسیج کرنے والے ہیں جی, چک 90 موڑ سے ہوں اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ستارے زمین پر گر رہے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہوتا. کسی اس علاقے کے بڑے شخص کو آزمائش پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو, تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اور خاص طور پر اگر کوئی قریبی ہے اور صاحب منصب بھی ہے اور وہ بیمار وغیرہ ہے تو اس کے لیے بالخصوص زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی خواب میں میں نے اپنے لمبے بال دیکھے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ خانے وال سے ہیں. خاتون کے لیے لمبے بال اچھی علامت ہے, ٹھیک, اور مرد کے لیے اچھا نہیں ہوتا. صحیح. تو غور کر لیا جائے. اگر مرد نے دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے نتیجے سے محفوظ فرما. آمین آمین. جی کچھ کالز بھی ہیں, انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. پیارے بھائی, میں افتخار اتاری لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے خواب میں کچھ دن پہلے ایک چوہا ہے بڑی سائز کا, اس کے اوپر میں سوار ہوں, 2-3 افراد اور ہیں. ہم کسی گاؤں سے شہر لاہور کی طرف آئے ہیں, تو وہاں پہ آ کر نا وہ پھر بھاگ جاتے ہیں. ہم اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں اور پھر اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم سوار ہوئے تھے, اور اس چوہے کو میں پکڑتا ہوں, وہ مجھے نا پنجہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال میں بچ جاتا ہوں, اس کے بعد پھر وہ آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد احسان ہے اور رات کو میں نے خواب دیکھا ہے سانپ کو مارنا. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے. میری امی نے خواب دیکھا نا, ان کے ماموں کچھ دن پہلے فوت ہوئے تھے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نا ان کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میری امی وہاں سے گزر رہی ہیں, تو میری امی کے ماموں نے نا ان کو تھوڑا سا سیب دے دیا اور امی نے وہ سیب کھا لیا. ٹھیک ہے, تعبیر ہوگی. ایک اور کال دے دیجیے. میں کوٹا 2 سے بات کر رہا ہوں. میری وائف نے امرود مٹر یعنی سبزی وغیرہ خواب میں دیکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی, شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلے سائل تھے, کالر تھے, کہہ رہے جی چوہا بہت بڑا ہے, اس پر سوار ہو کر یہ کہیں جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے, پھر وہ پنجہ مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بری عورت کی یہ علامت ہوتی ہے. اب زیادہ ڈیٹیل تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی. خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر اور اپنے آس پاس غور کرے, خواتین کے معاملات سے جو کانشیس رہے. ہو سکتا ہے ان کو کسی خاتون کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک, تو کانشیس رہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں عورتوں کے فتنے سے پناہ بھی مانگتے رہیں. آمین. اللہ پاک آپ کو ہر شخص کو بری عورت سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. جی اگلے کالر تھے, کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر سانپ کو مارتا ہوا دیکھنا, اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہوتا ہے, دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے, اور کوئی برا شخص ہے جو آپ کا برا چاہتا ہے لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ والدہ نے کہ ماموں فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے اور یہ گزرتی ہیں, تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے ان کو سیب دیتے ہیں اور یہ کھا لیتی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟
کچھ خاص تعبیر نہیں ہے. فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. کیا ماموں ہیں، انہوں نے دنیا میں زندگی میں بہت مرتبہ تعائف یا چیزیں دی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال اس خواب کا سبب ہو. ٹھیک ہے جی. اگلے کالر تو کہہ رہے ہیں وائف نے خواب دیکھا ہے کہ سبزیاں اور پھل وغیرہ دیکھے انہوں نے خواب کے اندر، کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہوتا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی میسیج بھی ہے کچھ، کہہ رہے سر مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ میں نے خواب میں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوں، اس کے بارے میں کیا ہے بتا دیجیے. کلمہ شریف بار بار پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تو توحید و رسالت کی گواہی ہے، تو ایمان میں برکت کی، عافیت کی اور نیک کام کرنے پر توفیق ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. خواب کے اندر پیسے اور بہت زیادہ صاف پانی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پیسے دیکھنا تو کوئی اچھا اس کا تعبیر کے اعتبار سے نہیں قرار دیا جاتا، البتہ صاف پانی کا دیکھنا مبارک ہے، اچھی خبر ملنے کی علامت ہے. بھائی جان خواب میں خود کو مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. شکریہ. خوشخبری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی تو اس طور پر بڑا اچھا مبارک خواب ہے. کہہ رہے جی میرا نام علی شہزاد ہے اور یہ چیچا وطنی سے ہیں. خواب دیکھا ہے کہ کچھ کھانے والی چیز ہے، میں اسے پکا کر اب بانٹنے جاتا ہوں لیکن وہ بار بار گر جاتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چیز نہیں لکھی. کیا چیز ہے، کیسے اس کو پکا کر کس کے لیے لے کے جاتے، مبہم ہے، تو کوئی خاص تعبیر اس کے بیان نہیں کی جائے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں جی اسد بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بچوں کے جو دادا ابو ہیں وہ بیمار ہیں اور چارپائی پر ہیں، بس ان کی سانس آ رہی ہے لیکن ارد گرد بیٹھے لوگ رو رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے آپ بتا دیجئے. اب یہ دیکھیے بعض اوقات کوئی عمر رسیدہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں صحیح اور ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے یا بیمار ہوتے ہیں، صحیح، تو ان کی جو ہے وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں خواب میں بھی اسی طرح کی نظر آتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، اگر واقعی وہ بیمار ہیں اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. یہ دانش صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی میری وائف نے خواب دیکھا ہے کئی دن سے کہ وہ جب بھی گھر کا دروازہ کھولتی ہیں تو ایک سامنے سے بلیک کتا ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. 2-3 دن سے یہی خواب آ رہا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، برائے کرم کچھ صدقہ کر دیں، کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فیصل آباد سے ہیں، یہ اسلامی بہن پوچھیں ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑی چھپکلی ہے، وہ مجھے چمٹ جاتی ہے، پھر میرے بڑے بھائی آتے ہیں اور وہ اسے مجھے پکڑ کر جو ہے نا وہ جسم سے کھینچ کر اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے. چھپکلی اچھی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نقصان پہنچانے والا، غیبت و چغلی کرنے والا شخص اس کی علامت ہوتی ہے. صحیح، اس کا چپکنا بھی اچھا نہیں ہے. اپنے صحبت پہ غور کریں، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا معاملہ ہوگا. ویسے بھائی نے اس کو پھینک دیا ہے، دور کر دیا ہے، تو یہ پازیٹیو ہے. اچھا، لیکن آپ اپنے اعمال پر اور اپنی چیزوں پہ بہرحال غور ضرور کریں، اچھے ماحول میں اٹھیں بیٹھیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور عاشقان رسول کے ساتھ آپ وابستہ رہیں. قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، درس فیضان سنت میں شرکت کریں، نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں، اس کو پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں. تو جب دینی لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، دینی ماحول میں ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل برے لوگوں سے بچنے کا سلسلہ بھی رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے برے لوگوں سے آپ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جی. آڈیو کالز بھی ہیں ہمارے پاس، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کچھ کالز چلائیے. اسد بھائی سے میں نے یہ کرنی تھی کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں، عموماً ہوا میں اڑ رہا ہوں، جیسے ہاتھوں کے ساتھ ہی نا ہوا میں اڑ رہا ہوں، یہ عموماً میں خواب میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. میری مما خواب میں کچا گوشت دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دیجیے. ایک دوست کے گھر جاتا ہوں میں اس سے ملنے کے لیے، تو اس کے گھر سے دوسرے دوست کے گھر جانا چاہ رہا تھا ملنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ وہاں سے ہو، میں گھر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو میں دوسرے دوست کے گھر جاتا ہوں تو راستہ بھول جاتا ہوں، راستہ بھولتے بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہوں، واپس نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے. ایک اور کال دیجیے.
میرا نام محمد سجاد اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ خواب ہے کہ میرے والد صاحب خواب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب انہیں روزانہ خواب میں ملتے ہیں، یعنی کہ میرے دادا جان خواب میں ملتے ہیں اور ان سے روزانہ جو نا جھگڑا کرتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں سوالات کو۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے جی اسد بھائی آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوں ہاتھوں کے ساتھ، کیا تعبیر ہے اس میں؟ درست طور پر اڑنا حالات کے بدلنے اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کہہ رہے جی ایک بچہ تھا، کہہ رہے جی میری والدہ نے کچا گوشت دیکھا ہے خواب کے اندر۔ اگر حلال جانور کا ہو تو اچھا ہے، رزق ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے دوست سے ملنے جاتے ہیں، لمبی تفصیل بتائیے، خلاصہ یہی تھا کہ رستہ بھول گئے اور پھر واپس نہیں آ پاتے۔ راستہ بھولنا اچھا نہیں ہوتا، دینی معاملات پر غور کریں، ٹھیک ہے، مسائل پر کس کو سنتے ہیں، کس کو پڑھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے ہی غلط لوگوں کو پڑھنا یا سننا شروع کر دیتے ہیں، تو اپنے معاملات پر غور کریں، اوتھینٹک ذریعے سے اوتھینٹک علماء ہی کی بات سنیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عقائد و نظریات کے تعلق سے، دیگر مسائل کے تعلق سے آپ کسی مسٹیک کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں والد صاحب کو دادا ابو آتے ہیں روزانہ اور لڑتے ہیں ان سے، کیا فرمائیں؟ اس کا اعتبار نہیں ہوتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ ظاہر والد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک زندگی کا وقت گزارا ہوتا ہے، تو فوت ہونے کے بعد وہ خواب میں نظر آتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ ظاہر ہے کہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تشویش ہوتی ہوگی، لیکن اس کو جتنا آپ سوچیں گے، جتنا اس کے پیچھے آپ خیال میں مگن رہیں گے، اتنا ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ اور کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ حضور، میرا نام فیضان اتاری ہے، مجھے خواب آیا کہ میرے چاچا کی جو بلی ہے وہ مر گئی، تو خواب کے ایک ہی دن بعد اس بلی سچ میں مر گئی، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دینا۔ میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ 3 عورتیں ہیں جن کے پاس ایک خنجر ٹائپ جو ہوتا ہے نا، وہ خنجر لے کے میں اور میری بیوی اور تینوں ہمارے بچے، اور میں رکشہ چلاتا ہوں، وہ رکشہ لے کے ہم کسی کچی جگہ پہ بھاگ رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے پھر بھی ہم پہ وار کیا اور ہوا کچھ نہیں، ہمیں یعنی کہ زخم ہو گئے، اور اس کے اسی دوران جو ہے نا میں بچوں کو لے کے آ گیا ہوں اور بیوی میری ادھر ہی رہ گئی بے ہوش، اور وہ ایک بزرگ آتے ہیں جو سفید کپڑوں میں، لیکن ان کا چہرہ نہیں نظر آتا، وہ انہوں نے میری بیوی کو راستہ دکھایا کہ ادھر سے آئیں، ادھر سے آپ کو راستہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام امتیاز حسین ہے، میں اکثر میرا خواب تو 2 ہے، ایک تو میں جہاں پہلے کام کرتا تھا وہ بہت نظر آتا ہے، اور ایک میں 2 دن سے پہلے یا 1 دن پہلے تو دیکھ رہا تھا میرے گھر میں آگ لگی ہے، میں فائر بریگیڈ بلا رہا ہوں تو آ نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پہلے کالر سے کہہ رہے جی خواب میں دیکھ کے چچا کی بلی مر گئی ہے اور اگلے دن حقیقت میں وہ مر گئی، کیا کہیں؟ تو تعبیر تو اس کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تو صحیح، شکر ادا کریں کہ کسی اور کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلی ہی تھی۔ بہرحال ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ہونے والے واقعے کو بندہ پہلے سے خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کہ خواب دیکھا ہے تو۔ ہاں جی بالکل، یہ پوری قسم ہے، مستقبل میں آنے والے کسی بھی اچھے یا برے، بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے، واقعے کو پہلے سے دکھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ 3 عورتیں ہیں اور ان کی فیملی پہ حملہ کرتی ہیں اور یہ ڈر کے بھاگتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ حملہ کر دیتی ہیں، اور ان کی وائف کو بتایا کہ بزرگ آتے ہیں، وہ رستہ بتاتے ہیں اور سر آپ کے یہاں سے جائیں، ادھر سے جائیں، تو بچوں کو تو لے کر آ جاتے ہیں، یہ وائف ان کی وہاں بے ہوش ہوتی ہیں اور کوئی بزرگ آ کر پھر ان کی وائف کو رستہ بتاتے ہیں کہ آپ ادھر سے جائیں، یہ صحیح رستہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ یہ پریشان خیالی کی وجہ معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ سوچتا رہتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے اور اس طرح کا خواب نظر آ جیسے انہوں نے بتایا کہ رکشہ چلاتے ہیں تو سفر کے دوران بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے یا کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور بندہ سنتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس سے کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک محفوظ فرمائے، پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی مجھے 2 خواب ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہ جگہ بہت نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر میں 1-2 دن پہلے خواب دیکھا کہ آگ لگی ہے اور فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں لیکن وہ آتی نہیں ہے۔ جہاں پہلے کام کرتے تھے ایک وقت گزرا تو پرانے خیال کی وجہ سے
ٹھیک ہے. خواب میں نظر آ جانا یہ ایک نارمل چیز ہے. بقیہ آگ لگی ہے اس کو آپ ظاہری اعتبار سے گھر میں غور کر لیں کہیں کوئی کمزور ایسی چیز تو نہیں، بعض اوقات وائرنگ کمزور ہے یا کوئی بورڈ خراب ہے، کوئی ہم اور ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ذرا خیال کر لیں، اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو دور کریں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی. خواب ہے میسج کے ذریعے کہہ رہے جی خواب میں مسجد دیکھنا اور علماء کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے. بہت مبارک ہے، نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت اور دلیل ہے. کہہ رہے جی میں نے دیکھا ہے کہ چھت کے اوپر سے سانپ ہے دیکھتا ہوں اور وہ میں نیچے سو رہا ہوتا ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. اچھا تو نہیں ہے، ظاہر ہے سانپ کا دیکھنا اور وہ بھی چھت پر دیکھنا ٹھیک برا ہے. اپنے فیملی میٹرز پہ غور کرتے رہیں. اگر فیملی کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی جھگڑے کی صورت ہے تو اس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں، دور رکھیں اور صلح کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو ہر ایک کو فیملی میٹرز میں بھی بہتری عطا فرمائے اور نقصان اور جھگڑے سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی رات کو نیند نہیں آتی، اس کا کوئی حل بتا دیں ہمیں. بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں اور زیادہ اوویس تو یہی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ذہنی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے. تو علاج کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو نیند نہ آنا یہ ایک بیماری ہے. ویسے اس کا غالباً کوئی وظیفہ بھی ہے، نیند نہ آتی ہو تو پڑھنے کا. مدنی پنصورہ حاصل کر لیں، اس میں فہرست میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وظیفہ بھی مل جائے. باقی ظاہر ہے کہ فزیکل یہ پرابلم ہے تو اس کا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کا حل یہی ہے کہ سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دیں. یہ بھی نارملی ہوتا یہی ہے کہ بندہ تھکا ہوا آ رہا ہے کام سے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے اور فریش ہونے کے لیے وہ اسکرولنگ کر رہا ہے، اور وہ اسکرولنگ کرتے کرتے تھوڑی بہت جو نیند آئی ہوتی ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے. اب وہ رکھے گا، پھر وہ گھر پہ آتا ہے تو بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ جو تھوڑی بہت نیند ہوتی ہے نا وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ غور کر لیں، اگر آپ کی عادت ہے تو اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں. بالکل. سونے سے پہلے جو نیند میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو آپ دور کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، امید ہے آپ کو بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملے ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر